بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، عثمان کا بدلہ لیں گے، بیعت کرو میرے ہاتھ پہ، جان دینے کی بیعت کرو، چاند قربان کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آخری سانس تک لڑیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور یہ نام سنی اور غیر سنی کی پہچان ہے۔ عثمان سے محبت صرف خالص اہل حدیث ہی کر سکتا ہے، خالص سلفی کرے گا، خالص اہل سنت والجماعت کا فرد عثمان غنی سے محبت کرے گا اور ان کو افضل قرار دے گا، ان کا دفاع کرے گا۔ اور عثمان غنی پہ زبان درازی کرنے والا شخص اہل حدیث تو کیا، اہل سنت کے دائرے سے کیونکہ اہل سنت کی علامت ہے حضرت عثمان سے محبت، یہ اجماع ہے اہل سنت کا۔ فرمایا وَيَشْهَدُونَ اہل الحدیث اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وَيَعْتَقِدُونَ اور اعتقاد رکھتے ہیں، کس بات کا؟ ان افضل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر، سب سے افضل ابو بکر ہیں، ثم عمر، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ثم عثمان، پھر عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ثم علی، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم جمیعاً۔ تو گویا یہ اہل الحدیث اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ان کا منہج ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، تو گویا اول نمبر پہ سب سے ٹاپ پر فضیلت کے سب سے اعلیٰ مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بعد دوسرا درجہ نیچے آئے، اب نیچے کو آئیں گے درجات میں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا ہے، حضرت عمر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے فضیلت میں اور شرف اور مقام میں، اور عثمان غنی کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، جتنے بھی سنی مسلمان ہیں پوری دنیا میں سارے سنی مسلمانوں کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ ترتیب صحابہ کی یہی ہے۔ شروع زمانے میں جب صحابہ کا زمانہ تھا، جس وقت صحابہ کے اواخر میں، مطلب اس زمانے میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور ان کے صحابہ کے اواخر میں اور تابعین وغیرہ کے شروع کے دور میں بعض سلف علی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بعض لوگوں کے یہاں اختلاف تھا۔ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل سمجھتے تھے اور حضرت عثمان کو مفضول، یعنی علی کو تیسرے نمبر پہ اور عثمان کو چوتھے نمبر پہ رکھتے تھے۔ یہ بعض سلف کے یہاں بھی تھا، اور یہ اسی مسئلے سے عبداللہ بن سبا یہودی نے، جو یہودی تھا اصل میں، اسلام کا مظاہرہ کیا، مسلمان بن کے آیا، اس نے عبداللہ بن سبا نے یہیں سے ایک راستہ نکالا تھا حضرت علی کو افضل قرار دینے کا، اور اسی نقطے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننے، افضل قرار دینے سے رافضیت اور شیعیت، جو شیعہ رافضی ہیں، امامیہ 12 اماموں کو ماننے والے، جو ایران کے اندر اس وقت قابض ہیں، جن کے ہاتھ میں خلافت، وہاں کی حکومت ہے، تو یہ جو رافضی امامی شیعہ ہیں، ان لوگوں کا اصل اختلاف ابتدائی شکل میں یہ تھا۔ تشیع کا لفظ اس وقت شروع زمانے میں، جو بالکل شروع میں جو استعمال ہوا، وہ ابتدائی طور پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان پر افضلیت دینے کا، فوقیت دینے کا مسئلہ شروع ہوا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے اسی میں غلو ہونا شروع ہوا، اس میں دھیرے دھیرے لوگوں نے افراط اور تفریط سے کام لینا شروع کیا۔ پھر دھیرے دھیرے تو جو سلف تھے ان کے یہاں صرف محض اتنا تھا کہ وہ ترتیب میں، فضیلت میں، بھئی دیکھیے جو مطلب صاحب علم ہو، صاحب بصیرت ہو، صاحب مقام و مرتبہ ہو، اور خاص کر معاصر لوگ ہوں ایک درجے کے، ایک ہی زمانے کے، تو ایک ہی زمانے کے لوگ کبھی کبھار ایک دوسرے کی فضیلت میں کسی خاص نقطۂ نظر سے کوئی کسی کو افضل قرار دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود سلف کی اکثریت بلکہ بعض جگہوں پہ تو اتفاق پہلے سے تھا
کہ حضرت عثمان افضل ہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے 6 لوگوں کے درمیان ایک کمیٹی بنا دی 6 لوگوں کی کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا، میں 6 لوگوں کے نام دے رہا ہوں، ان لوگوں میں سے آپس میں مشورہ کر کے کسی کو بھی بنا لیں. ٹھیک. تو ان 6 لوگوں میں آخری طور پر دھیرے دھیرے جب لوگوں نے ہٹنا شروع کیا، عبد الرحمن بن عوف سب سے پہلے آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خلافت کے عہدے سے دور کرتا ہوں. تو پھر دھیرے دھیرے لوگوں نے تنازل کیا کہ جب تک اپنے آپ کو پیچھے نہیں کریں گے تو پھر کام کیسے چلے گا، تو کسی ایک کو لینا ہے، 6 میں سے 5 کو تو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو جب دھیرے دھیرے ہٹنا شروع ہوئے تو آخر میں 2 لوگ بچے، ایک حضرت عثمان اور دوسرے علی. اب ان 2 لوگوں میں سے کس کو بنانا ہے یہ فیصلہ کرنا تھا. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دے دی گئی کہ آپ اپنے ثوابدید پر اور لوگوں سے مشورہ کر کے اور رائے لے کے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا معاملہ کہ آپ فیصلہ کریں گے. جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی، اس دن جب اجتماع ہوا پورے اہل مدینہ کا، جب بڑے بڑے ذمہ داران کا اور بڑے بڑے صحابہ کا، تو عبد الرحمن بن عوف نے تقریر کی اور کہا، بلکہ وہ پچھلی 1-2 راتوں سے سوئے بھی نہیں تھے اس ذمہ داری میں کہ مجھے خلیفہ بنانا ہے، خلیفہ چننا میرا کام ہے. تو امت کے لیے وہ شخص چنا جائے جو امت کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول، اللہ کی نظر میں حق ہو اور میں حق فیصلہ کر پاؤں. اس لیے اس حق تک پہنچنے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیے اور تقریر کی اور کہا کہ میں پچھلے 2 دنوں سے 3 دنوں سے مسلسل مشغول ہوں، میں نے مدینہ کا کوئی شخص نہیں چھوڑا، کوئی آدمی نہیں چھوڑا، عورتوں سے بھی میں نے جا کر کے جن سے مل سکتا تھا ملا، بچوں سے ملا، سب سے پوچھا، رائے لی کہ کیا خیال ہے تمہارا، عثمان صحیح رہیں گے کہ علی صحیح رہیں گے، رائے دو مجھے. تو ان کا جملہ تھا کہ مدینہ کے کوئی بھی شخص لا یعدلون بعثمان احدا، عثمان کو چھوڑ کر کے راضی ہی نہیں ہیں کہ عثمان کو چھوڑ کے کسی اور کو بنایا جائے، علی کو بنایا جائے. اور یہ بات وہ صحابہ اور وہ پورا اجتماع مدینہ کا، سارے صحابہ کے درمیان جو مدینہ کے موجود ہیں اس وقت، مدینہ کے اندر صحابہ کہیں نہیں گئے تھے، ابھی صحابہ نے باہر نکلنا شروع کیا ہے، دھیرے دھیرے شروع کیا تھا. تو عمر کے زمانے میں لیکن کم تھے. حضرت علی کے زمانے میں خلافت اور دارالخلافہ جب کوفہ پہنچا تب لوگوں نے زیادہ جانا شروع کیا باہر، ورنہ ابھی حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ میں زیادہ تعداد میں صحابہ تھے، بڑے بڑے کبار صحابہ. کبار صحابہ کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہ میں نے مدینہ کا کوئی شخص نہیں چھوڑا، اور وہ حضرت عثمان پر فضیلت فوقیت دینے کو راضی ہی نہیں ہیں کہ علی کو فوقیت دے دیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ عثمان آؤ میں تمہارے ہاتھ بیعت کرتا ہوں. تو یہ اجماع تھا اہل مدینہ کا کہ عثمان افضل ہیں علی کے مقابلے میں. اور اب دیکھیے الگ الگ شخصیت کے اعتبار سے جو فضائل آئے ہیں، احادیث آئی ہیں، بلا شبہ حضرت علی کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں، حضرت عثمان کی فضیلت میں بھی احادیث ہیں، لیکن مسئلہ صرف فضیلت کی احادیث اور واقعات کی کثرت اور قلت کا نہیں ہے. مسئلہ اس بات کا بھی ہے کہ امت کو اور صحابہ اکرام خصوصی طور پہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک توفیق ہوئی اور امت نے جس شخص کو مقدم کرنے، آگے بڑھانے پر اجماع کیا، اور اجماع جو ہے جب اتفاق ہوتا ہے تو اتفاق اور اجماع، خاص کر صحابہ کے زمانے کا اجماع، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ اجماع کتاب و سنت کے مطابق ہے، صحابہ کی فہم ہے، اللہ کی توفیق ہے.
لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو کے فضائل کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل نے موٹی موٹی کچھ چیزیں دیکھیے آپ. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب بیعت رضوان ہوئی، کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ حضرت عثمان کی وجہ سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جا کے بات کیجئے مکہ والوں سے. وہ گئے لیکن لوٹنے میں دیر ہو گئی. خبر پھیل گئی کہ عثمان کو لوگوں نے قتل کر دیا ہے. تو ایلچی جو بھیجا جاتا ہے یا جو قاصد بھیجا جاتا ہے یا امبیسڈر جو بھیجا جاتا ہے یا اس طرح کے ڈیلیگیشن جو جاتے ہیں گورنمنٹ کے، پرانے ہمیشہ کی تاریخی دور میں زمانہ جاہلیت سے یہ نظام رہا کہ کسی ایلچی کو یا کسی ڈیلیگیشن میں آئے ہوئے ایک یا دو فرد کوئی بھی ہو، کتنا ہی سخت بول دے آ کر کے، مگر اس کو وفد کو، سرکاری وفد کو مارا نہیں جاتا ہے. قاصد کو یا کسی سفیر کو نہیں مارا جاتا کہ ہمارے دشمن کا نمائندہ آیا اس کو ہی قتل کر دو. ایسا کوئی نہیں کرتا. یہ انسانیت کا اس پر اتفاق ہے اس بات پر. اور اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا وہ بہت بڑا انسانی مجرم کہلاتا ہے، اور اس کے بعد سارے انسانوں کی قبائل اور ساری جماعتیں اور سارے ممالک اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور سب اتفاق کر لیتے ہیں. عموماً ایسا تاریخ میں رہا ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب خبر پھیلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑا جرم کیا ان لوگوں نے، اب ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. عثمان کا بدلہ لیں گے، بیعت کرو میرے ہاتھ پہ، جان دینے کی بیعت کرو، جان قربان کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آخری سانس تک لڑیں گے. صحابہ اکرام نے، حالانکہ وہ اس وقت پورے طور پر ہتھیاروں سے بھی لیس نہیں تھے، بہت زیادہ جنگ کے مقصد سے آئے ہی نہیں تھے. حدیبیہ کے موقع پہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو جنگ کے مقصد تھا ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود 1400 صحابہ اکرام کی جماعت اور پورے مکہ والوں سے لڑنے کے لیے، پورے شہر سے لڑنے کے لیے بیعت کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، آپ کے ایک حکم پر سارے لوگوں نے اپنی جان آپ کے سامنے پیش کر دیا. رسول اللہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پہ بیعت لی اور اس کے بعد حضرت عثمان کی طرف سے آپ نے اپنا بایاں ہاتھ رکھا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. کتنی بڑی فضیلت ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ نے کہا کہ عثمان اگر ہوتے تو وہی بیعت کرتے، تو ان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. ٹھیک، یہ ایک فضیلت اور شرف حضرت عثمان کو ملا. جنگ بدر کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ایک بیٹی جو حضرت عثمان کے عقد میں 2 بیٹیاں تھیں آگے پیچھے، رقیہ اور ام کلثوم. تو اس وقت بالضبط ہمیں ذہن میں استحضار نہیں رہ گیا کہ کون سی بیٹی تھی جنگ بدر کے موقع پہ. تو کوئی بیٹی آپ کی، جو آپ کی حضرت عثمان کی بیوی تھی، زوجہ تھیں، وہ بیمار تھیں. تو ان کی بیماری میں تیمارداری کے لیے اللہ کے وسلم نے ان کو روک دیا تھا. وہ جانا چاہتے تھے بدر میں آپ کے ساتھ، لیکن آپ نے حضرت عثمان کو روک دیا کہ نہیں، تم اپنی بیوی کا خیال رکھو، وہ بیمار ہے، وہ آپ کی بیٹی بھی تھی، اس لیے آپ نے ان کا خیال رکھا. چونکہ ان کا پورا ارادہ تھا نکلنے کا، اور انہوں نے آپ سے اجازت مانگی تھی، میں یا رسول اللہ چلنا چاہتا ہوں، تو آپ نے روک دیا تھا. کیا ہوتا ہے، بیٹی کا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے. خیر بعد میں انتقال ہو گیا. بدر کی غنیمت جب بانٹی گئی تو عثمان غنی کو بھی غنیمت کا حصہ دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ عثمان غنی بدر کی جنگ میں آنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی نے خود روکا تھا کہ تم رک جاؤ. گویا یہ بندہ مجاہدین میں شمار ہے، لیکن خلیفہ نے یا جو امیر المومنین اور نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ہیں امت کے، تو امام وقت نے گویا اپنے خصوصی حکم سے روک دیا تھا. تو اب عثمان رضی اللہ غنی جب رکے جنگ بدر سے، تو جنگ بدر سے بھاگ کر نہیں رکے، یہ بے رغبتی میں یا ڈر کر کے یا ایسے ہی، بلکہ آپ کو امام مسلمین اللہ کے وسلم نے روک دیا. تو اسی لیے آپ نے جب ان کے جذبے کو دیکھا اور اپنے حکم کو لاتے ہوئے آپ نے ان کو حصہ دیا. اتفاق دیکھیے یہ بھی ان مسائل میں سے ہے، اعتراضات میں سے، جو اعتراضات ان ظالموں نے کیے تھے حضرت عثمان کے خلاف. جو لوگ اکٹھے ہو گئے تھے نوجوان لوگ، انہوں نے کہا تھا باغیوں نے کہ آپ نے جنگ بدر میں شرکت کیوں نہیں کی؟ سارے لوگوں نے کیا، آپ نے کیوں نہیں کی؟ حضرت عثمان نے کہا بھائی میں تو جا رہا تھا، مجھے اللہ کے نبی نے روکا تھا.
اور آپ کی بیٹی بیمار تھی، میری بیوی تھی وہ، تو اس کی تیمارداری کے لیے آپ نے روکا، اور پھر مجھے جنگ بدر میں شریک مانا گیا، مجھے جنگ بدر کی غنیمت میں حصہ دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے، حضرت عثمان کی بڑی اہم فضیلت ہے کہ ایک مجاہد کو شریک نہ ہو کر کے بھی ان کو غنیمت کا حصہ دیا گیا، گویا ان کو شریک مانا گیا جنگ بدر میں۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا، پھر آپ نے دوسری بیٹی عقد میں دے دی، 2 بیٹیوں میں سے پھر دوسری کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میرے پاس ایک اور بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو دے دیتا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بہت سے واقعات ہیں، یہ تو ہم نے مثال کے طور پر پیش کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کنویں پہ، تو آپ کا ازار، آپ کی جو تہبند تھا وہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، آپ کی ران دکھ رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آ کر بیٹھ گئے، آپ نے کپڑا نہیں سمیٹا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، آ کے بیٹھ گئے، آپ نے کپڑا نہیں سمیٹا۔ عثمان غنی آئے، آپ نے فوراً کپڑا سمیٹ لیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا الا استحیی ممن تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر کہا کہ من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جس نے اس فوج کو تیار کرنے میں، غزوہ تبوک کے لیے فوج کی تیاری میں جس نے حصہ لیا، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ، میری طرف سے یہ اونٹ، میری طرف سے یہ اونٹ، میری طرف سے یہ دینار درہم، کئی بار آپ نے کہا، 3 بار آپ نے کہا، 3 بار آپ حضرت عثمان غنی بولتے اور آپ نے کہا کہ جو ہے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے مقام ہیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ امت کا اس پر اجماع ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیب میں 3 نمبر پہ ہیں، اور 4 نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب شروع کے کچھ دنوں کے بعد اختلاف جو رہا سلف کے درمیان، بعض سلف کے یہاں ایک موقف یہ تھا کہ وہ پرانے سلف کا مطلب وہ تابعین، تبع تابعین کے کبار ائمہ علماء میں سے بعض لوگ توقف کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عثمان افضل کہ علی، ہمیں نہیں کچھ کہنا، بس خاموش رہو۔ تو یہ بعض موقعوں پہ بعض ائمہ کا اس طرح کا موقف ہوتا ہے، ہوا کرتا ہے، کبھی کبھی حالات کو دیکھ کر کے وہ درمیانی راہ نکالتے ہیں کہ مثلا اگر کسی جگہ پہ ایسے لوگ زیادہ ہیں جو اس فریق کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں اور آپ کا جھکاؤ دوسرے فریق کی طرف ہے، تو اتفاق سے اس فتنے کو میٹنے کے لیے کہ جنگ لڑائی جھگڑا نہ ہو اور آپس میں نفرتیں نہ پھیلیں اور یہ چیزیں بڑے جھگڑوں اور بڑی تعصب کا سبب نہ بن جائے، تو بعض ائمہ اس بات کو بھی اس طرح کی بات، درمیانی بات کہہ دیا کرتے تھے کہ جس سے جھگڑا ختم ہو گئی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اگر یعنی یوں ہی مسئلہ دیکھا جائے تو بہت بڑا ہمارے اور آپ کے یا ایک عام انسان کے لیے اس کی عملی زندگی میں کوئی اثر نہیں اس مسئلے کا۔ عملی زندگی میں بھئی عثمان افضل ہوں یا علی افضل ہوں، دونوں میں سے جو بھی ترتیب میں 3 نمبر پہ ہو، آپ کے عمل کا کیا تعلق ہے اس سے، اور آپ کے ایمان کا کیا تعلق ہے؟ بھئی ایمان تو ہمیں جو اللہ پہ، رسول پہ اور کتابوں پہ، فرشتوں پہ، آخرت پہ جو رکھنا ہے، تقدیر پہ، وہ ہمارا ایمان مکمل ہے۔ لیکن ابتدائی طور پہ جب یہ مسئلہ آتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ بعد میں یہ مسئلہ، اسی لیے بعض لوگوں نے کیا کیا، توقف کے بولے کچھ مت بولو، اس میں کوئی کسی کو فضیلت قرار نہیں دے گا، ہم بھی جو ہے کچھ نہیں بولیں گے۔ تو یہ بھی ایک موقف تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی جب یہ رافضیوں کی، شیعوں کی بدعتیں بڑھتی چلی گئیں اور ان کا غلو پیدا ہوتا چلا گیا، تو پھر بلکہ خاص طور سے خوارج کا زمانہ آیا۔ حضرت علی کے زمانے میں خوارج نکلے، خوارج نے حضرت عثمان کو بھی تکفیر کی۔ ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، وہ لوگ بھی حضرت عثمان کی اس طرح کے وہ کرتے تھے، سخت تھے، مخالف تھے، بلکہ بعض جو ہے اس طرح سے انہوں نے ان کو جس طرح شہید کیا اور مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، مطلب اس طرح کی جو باتیں آئیں۔ اور یہ اتفاق دیکھیے کہ
جو خوارج نے کام شروع کیا، حضرت عثمان کی بھی تکفیر کی، حضرت علی کی بھی تکفیر کی، تو وہاں سے دھیرے دھیرے رافضیوں نے بھی حضرت عثمان سے بغض رکھا. بے رافضی شیعہ ابو بکر سے بھی بغض رکھتے ہیں اور عمر سے بھی بغض رکھتے ہیں، عثمان سے بھی رضی اللہ عنہم جمیعاً، تینوں سے بغض رکھتے ہیں. تینوں کا کہتے کہ یہ غاصب ہیں، انہوں نے علی کا حق غصب کر لیا. خیر یہ باب الگ ہے، انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پہ مستقل اس مسئلے پہ آئیں گے. تو مقصد یہ کہ رافضیوں کے یہاں، شیعوں کے یہاں حضرت عثمان سے بھی بغض ہے، اور خوارج اور معتزلہ جو بعد کے زمانوں میں نکلے، انہوں نے بھی، خوارج نے خاص کر، خوارج نے بھی حضرت عثمان سے بغض رکھا. تو اہل علم کہتے ہیں، علماء اس بات پر زور دیتے ہیں، اس بات پر کہ سنی اور غیر سنی کی پہچان ہے. اگر کسی کو خالص سنی اور غیر سنی میں فرق کرنا ہو، اب خالص سنی کا مطلب ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم رہنے والا، ایک خالص سنی ہوتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، سلف صالحین کے طریقے پر. ایک ہے عمومی سنی، سنی مسلمانوں کی طرف تو منسوب ہے مگر وہ خود بدعتی ہے. خوارج بھی سنی ہیں، معتزلہ بھی سنی ہیں، اور بہت سارے فرقے، آج کے زمانے کے بہت سارے فرقے ہیں جو سنی ہیں. اشعری بھی سنی ہیں، ماتریدی بھی سنی ہیں. ہمارے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کے سیاق و سباق میں اخوان المسلمین ہیں، جماعت اسلامی ہے، تبلیغی ہیں اور بریلوی ہیں، یہ سارے کے سارے سنی ہی تو ہیں، مگر یہ سنت یا سنی کے عمومی مفہوم میں شامل ہیں. اور عمومی مفہوم کا مطلب ہوتا ہے جو رافضی نہ ہو، جو شیعہ نہ ہو، وہ سنی ہے. اسلام کے دو دھارے ہیں بڑے بڑے مسلمانوں کے، ایک سنی اسلام، ایک شیعی رافضی اسلام. تو سنی اسلام میں یہ لوگ شامل ہیں عمومی میننگ میں، سارے فرقے، مگر ان عمومی میننگ کے اندر ایک فرقہ اور ایک جماعت وہ ہے جو خالص اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے طریقے پہ چل رہی ہے، وہ خالص سنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنا نام اپنے منہ میں مٹھو اپنے آپ کو بننا اور اپنے آپ کو اہل سنت اور ٹناٹن سنی قرار دینا، یہ بعض لوگوں کا شیوا ہے. لیکن حقیقت میں سنی وہ ہے جو سنت کے راستے پر ہو، اور سنت جو ہے اللہ کے نبی کی اور خلفائے راشدین کی، صحابہ کی سنت ہے. لہذا صحابہ کی سنت یہی تھی کہ وہ حضرت عثمان کو 3 نمبر پہ رکھتے تھے اور بعد میں علی کو 4 نمبر پہ. تو بعد میں پھر یہ اجماع ہو گیا، شروع ہوئی کے وقتوں میں ہی، بعد میں مطلب کچھ وقت کے بعد، پہلی صدی کے بعد کچھ وقت، دوسری صدی میں کچھ لوگ تھے، پھر بعد میں اجماع ہو گیا اس بات پر کہ ترتیب اب یہی ہوگی. اور اس کے بعد پھر اب کیا ہوا، بعد کے وقتوں میں، آج کے وقت میں کوئی کہے کہ نہیں علی افضل ہیں، عثمان مفضول ہیں، کوئی کہے میں یہ عقیدہ رکھوں گا کہ سب سے 1 نمبر پہ ابو بکر، 2 نمبر پہ عمر رضی اللہ عنہ، 3 نمبر پہ علی اور 4 پہ عثمان. کوئی کہے کہ نہیں یہ سلف کے یہاں تھا شروع زمانے میں، میں اسی پہ رہوں گا، تو یہ بات آج کے وقت میں قبول نہیں ہوگی. کیونکہ جن سلف نے شروع میں اختلاف رکھا تھا ان کے لیے اختلاف کی گنجائش تھی، لیکن اس اختلاف کے بعد پوری امت کا اجماع ہو گیا ترتیب پر، پہلی چیز، اور صدیوں سے اب اجماع ہے. اس کے بعد حضرت علی کو ائمہ ثلاثہ یعنی خلفائے ثلاثہ میں سے کسی پر بھی تفضیل افضل قرار دینا اب اہل سنت کا شیوا نہیں رہا، بلکہ یہ رافضیوں کا شیوا بن گیا. چاہے تینوں پہ افضل قرار دیں یا کم سے کم کسی نہ کسی جگہ پہ موقع پا کر کسی ایک پر، تو کسی ایک پر بھی، چاہے ابو بکر پہ افضل قرار دیں یا عمر پہ افضل قرار دیں یا عثمان پہ، یہ شیوا کس کا ہے؟ رافضیوں کا اور شیعوں کا. لہٰذا آج کے وقت میں کوئی کہے کہ نہیں میں اس قول کو اپناؤں گا، یہ قول اب اپنانا سنت سے نکلنے کی بات ہے، سنت کے باہر جانے کی بات ہے. بلکہ اہل سنت اور اہل حدیث اور سلفی اور اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ شخص
اس ترتیب کو ضرور برقرار رکھے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان مسائل میں اتباع اسی طریقے سے کرنا واجب ہے. اگر اس میں مخالفت کی تو آپ سنت کے راستے سے نکل گئے. یعنی کسی انسان کو آپ کوئی کتنا ہی رفع دین کرتا ہو، کتنا ہی آمین پڑھتا ہو، کتنا ہی سورہ فاتحہ پڑھتا ہو، کتنا ہی تقلید کا مخالف ہو اور مسائل ہوں، لیکن اگر وہ مثال اس مسئلے میں آ کر کے کہے کہ نہیں میں علی کو افضل مانتا ہوں اور عثمان کو نہیں، تو وہ اہل حدیث نہیں ہے. یہ ہو گیا ترتیب کا مسئلہ. تو یہ پہچان بعد کے وقتوں میں. تو یہ ایک مسئلہ، اور بھی مسائل آئیں گے جن کو ہم جہاں بتائیں گے کہ اس مسئلے میں، ایسے مسئلے میں مخالفت کری تو پھر یہ دائرے سے نکل جائے گا باہر. کتنا ہی وہ رفع دین کا اور آمین کا اور سورہ فاتحہ کا تبلیغ کرنے والا ہو، اہل حدیث شمار ہی نہیں ہوگا، وہ سلفی شمار نہیں ہوگا. کچھ مسائل ہیں، اصول مسائل، پہچان، اہل سنت کی پہچان والے مسائل، ان میں سے ہے. تو باتیں چل رہی تھی، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عثمان کا نام یہ محک ہے، معیار، کسوٹی ہے، کسوٹی. عثمان کا نام سن کر کے جس کے چہرے پہ شکن آ جائے وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ سلفی نہیں ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. کیونکہ عثمان کے متعلق سارے بدعتیوں کی نفرت اکٹھی ہو گئی ہے عثمان کی شخصیت میں. عثمان سے محبت صرف خالص اہل حدیث ہی کر سکتا ہے، خالص سلفی کرے گا. خالص اہل سنت والجماعت کا فرد عثمان غنی سے محبت کرے گا اور ان کو افضل قرار دے گا، ان کا دفاع کرے گا. اور عثمان غنی پہ زبان درازی کرنے والا شخص اہل حدیث تو کیا، اہل سنت کے دائرے سے خارج ہے. وہ رافضہ کے اس میں جا کے ٹھہرے گا، رافضی شیعوں کے دھڑے میں جائے. کیونکہ اہل سنت کی علامت ہے اہل عثمان سے محبت، یہ اجماع ہے اہل سنت کا.